السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں عمران خان کی صحت کو لے کے بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج آپ کو میں وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جس کے اوپر کوئی بول نہیں رہا، اور یقین کریں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی باتیں کی جا رہی ہیں معاملہ اس سے کئی زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ عمران خان کی صحت کو لے کے اور بالخصوص ان کی آنکھ کو لے کے حکومت کتنی پریشان ہے، کتنی اپسیٹ ہے اور کس قدر دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ یقین جانیں آج کی وہ خبریں جو آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں، میں جب لاؤں گا تو آپ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ملک بہت جلد کسی افراتفری کا شکار ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن مختلف جگہوں سے اب احتجاجوں کا جو ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے، وہ اپڈیٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پی کے، سوابی، کشمیر، بلوچستان اور بے شمار جگہوں پہ، اسلام آباد میں، یہ ساری جگہیں اس وقت احتجاج کی زد میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، اور یقین جانیں اگر میڈیا کو آپ ایکسیس نہیں دیں گے تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں پھیلتی پورے ملک کے اندر ایک ملک گیر احتجاج کی صورت اختیار کر لیں گی۔ اب ناظرین میں بات کروں گا عمران خان کی صحت کے حوالے سے موجودہ کیا سچویشن ہے۔ ناظرین کل ایک وفد گیا، میڈیکل ٹیم گئی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں جا کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے چیک اپ کیا۔ کچھ رپورٹس ہمیں ملی کہ ہولی فیملی ہاسپٹل کی کچھ گاڑیاں ان کے اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی۔ اب 3 رکنی یا 5 رکنی ایک وفد گیا ہے عمران خان کی، انہوں نے چیک اپ کیا ہے، انہوں نے ٹیم کو پورا ایک جو ہے وہ ایک رپورٹ بنا کر میڈیکل انہوں نے حکومت کو بھیجی ہے، حکومت پنجاب کو بھیجی ہے، پنجاب حکومت وفاقی کو بھیجے گی، وفاق جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں بھیجے گا۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو میڈیکل ٹیم وہاں گئی ہے، اس میڈیکل ٹیم کے ساتھ اس میڈیکل پورا چیک اپ کے پروسیجر کے اندر ان کی فیملی کو بالکل بھی الاؤ نہیں کیا گیا، ایکسیس نہیں دی گئی، فیملی کو ایکسیس نہیں دی گئی، باقی ان کے قریبی لوگوں کو ایکسیس نہیں دی گئی، ان کے جو پرسنل فزیشینز ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی گئی، ان کے جو پرسنل معالج ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک ایسا ریڈ الرٹ ہے ناظرین کہ جس کے بعد یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ انڈر گراؤنڈ حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے، حکومت کچھ اور کرنے جا رہی ہے، حکومت کی پالیسیز کچھ اور ہیں۔ کیا عمران خان کی ایک آنکھ تو، چونکہ جو لاسٹ ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اس کے مطابق تو 15% کام کرنا چھوڑ گئی ہے، کیا دوسری آنکھ بھی ڈیمیج ہونے جا رہی ہے؟ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں، وزیر قانون ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا ایک بیان چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی ان کی جو ایک دوسری آنکھ ہے وہ 70% کام کر رہی ہے، لیکن ود ان گلاسز کام کر رہی ہے۔ اب وداؤٹ گلاسز وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے ناظرین کہ جس کے بعد ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں بالکل نیوٹرل ہو کے ایک بات کر رہا ہوں، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں تاریخ سامنے رکھیں آپ، زرداری صاحب پہ وقت آیا، نواز شریف صاحب پہ وقت آیا، باقی جو پولیٹیشنز ہیں وہ جیل میں گئے، ان کو بیماریاں بھی لاحق ہوئیں، وہ ہاسپٹلز بھی آئے، مختلف شہروں سے ڈاکٹرز اکٹھے بھی ہوئے، میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی، ان کا چیک اپ بھی کروایا گیا اور ان کو باہر بھی بھجوایا گیا۔ اب یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب آپ ایک ایسے لیڈر کو جو پاپولیرٹی میں بھی کافی حد تک آگے ہے، جو پاکستان کا سابق پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے، جو پاکستان کے اندر ایک شہرت کی بلندیوں کو بھی چھو رہا ہے، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پاکستان کی میجورٹی ایک عوام ہے جو اس کو چاہنے والی ہے، آپ جب اس کے ساتھ ایسا کریں گے، اس کو جب اتنا زیادہ آپ ایک ایسے دائرے کے اندر محدود کر دیں گے، اس کو اتنی بھی ایکسیس آپ نہیں دیں گے کہ وہ جیل سے باہر آ کر کسی اچھے ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروا سکے، ہولی فیملی میں لے جائیں، پیمز ہاسپٹل میں لے جائیں، آپ اسلام آباد کے ہی دائرۂ کار میں رہیں، لیکن آپ کم از کم یہ سوچیں تو صحیح یار اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اب جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی الارمنگ کنڈیشنز، بڑی سچویشنز جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہی ہے، جو کہ ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے اندر تقریباً کافی ٹائم سے، کافی روز سے، پچھلے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے اسلام آباد میں محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہوں گی، وہ کیسے سوئے ہوئے ہیں، کس طریقے سے، کس حالت میں ہیں۔ تو وہ بندہ اور اس کے ساتھ باقی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، موجودہ قیادت، وہ بھی موجود ہے، اسد قیصر موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ وہ اس وقت حالت ہے کہ جس کے اوپر میں اگر بذات خود میں ایک اخلاقی طور پہ آپ سے بات کروں، جرنلسٹک ویو سے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں بات کروں، تو ایک انسانی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے انسانیت کے ناطے میں یہ بات کروں تو یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی قدم ہے۔ کسی بھی لیڈر کے ساتھ
چاہے اس کے اپنے معاملات ہوئے ہوں گے، اس کے حکومتی معاملات ہوئے ہوں گے، اس کی سیاسی آپ کے ساتھ لڑائی اور چیزیں چپکلش ہوں گی، لیکن ابھی جو بات کرنا مقصود ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے۔ تو ظاہر ہے اخلاق آپ بھی جانتے ہیں، بد اخلاقی بھی جانتے ہیں، تو عمل آپ کس پہ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ وقت آنا ہے، آپ پہ بھی آنا ہے، آپ نے بھی کل اقتدار چھوڑنا ہے، آپ نے بھی کسی کو دیکھنا ہے اقتدار میں، اور آپ بھی کسی ایسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، آپ بھی کسی ایسی سچویشن میں آ سکتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو جب ایسی ٹربل فیس کرنی پڑے گی تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ چند ایک اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی کہ میڈیکل ٹیم کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کی پوری جو ہے وہ میڈیکل جو چیک اپ ہے وہ کر کے ان کو سٹیٹمنٹ دی جائے سپریم کورٹ کو۔ اب وہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے 2 لوگوں کو مینشن کیا گیا کہ جی ان 2 لوگوں کو ہم بطور اسیسمنٹ، اور عمران خان کی چونکہ وہ قریبی تھے، ایک تھی ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور دوسرے ان کے کزن ڈاکٹر نوشیروان۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان دونوں لوگوں کو ایکسیس نہیں دی گئی، ایون کہ انہوں نے واضح انکار کیا کہ ان کی فیملی کو ایکسیس نہیں ملے گی۔ اب حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بلایا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نہیں آئی، ڈاکٹرز ان کا 2-3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے جو بھی کر لیں وہ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد وہ علاج کر کے 1.5-2 گھنٹے کا علاج کر کے چلے گئے، یا ان کی جو میڈیکل جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب ایک بات یہاں پہ بڑی واضح ہے کہ جب حکومت ایکسیس فیملی کو نہیں دے گی، جب فیملی کے ڈاکٹرز کو نہیں دے گی، جب ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں دے گی، جب پرسنل میڈیکل ٹیم کو نہیں دے گی، تو اس کے بعد بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر یا ان کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسی کھچڑی پکائی جا رہی ہے جس کے بعد ان کو ایک ایسے ڈسٹرب سرکل کے اندر رکھا جائے گا کہ ان کی صحت کو ان کی ریکوری، اللہ نہ کرے ان کی ریکوری جو ہے وہ کافی حد تک امپاسبل ہو جائے۔ یہ سوالات تو اٹھیں گے، میڈیا پہ اٹھیں گے، سوشل میڈیا پہ اٹھیں گے، ہر بندے کے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی، کیونکہ ابھی بھی چند لوگ یہ باتیں کر رہے تھے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے حکومت نے کچھ ایسی پالیسیز اپنائی ہیں جو پازیٹیو نہیں ہے، جو پازیٹیو نہیں ہے اور جس کا مستقبل بھی، فیوچر بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیں میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے سیریس ہونا پڑے گا۔ آپ کی پہلے ہی بڑی غلطیاں ہیں جس کے بعد ملک ایسی سچویشن میں ہے، آپ بار بار یہ کہیں گے ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ہم بارڈر پار بے شمار ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے، فوج ہماری ڈسٹرب ہے، ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اندر کا معاملہ ڈومیسٹک لیول پہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر لامحالہ طور پہ ایسے فتنے اٹھیں گے، لوگوں کو موقع ملے گا، تو ظاہر ہے جو عمران خان کا سپورٹر ہے، جو ان کا چاہنے والا ہے، وہ اٹھے گا، وہ بات کرے گا، وہ احتجاج کرے گا، وہ ٹائر جلائے گا، وہ راستوں میں گاڑیوں کو بھی روکے گا، وہ ایمبولینسز کو بھی روکے گا، وہ راستے میں جاتے ہوئے عام شہری کو بھی ڈسٹرب کرے گا، وہ روزگار اور روزانہ کے معاملات اور کاروبار کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ بھائی یہ چیزیں ہوں گی، اس کی ابتدا اگر آپ نے کی ہے تو اس کو پھر آپ نے انجام تک پہنچانا ہے۔ اس کا ہرگز یہ حال نہیں ہے کہ آپ سیکیورٹی اداروں کو، آپ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ان کے اوپر حاوی کر دیں، ان کے اوپر شیلنگ کے لیے چھوڑ دیں، ان کے اوپر گولی برسانے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ ریاست ایک رسپانسیبل ایک ایسا اسٹیٹ لیول ہوتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں کتابیں پڑھتے تھے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، سٹیزنز کی ماں ہوتی ہے، شہریوں کی ماں ہوتی ہے۔ اب ریاست کے باشندے اگر اپنی ہی ریاست سے محفوظ نہ ہوں، اگر اپنی ہی ریاست سے انصاف کے طلبگار اس حد تک بن جائیں کہ وہ انصاف نہ ملنے پر وہ باغی ہو جائیں، تو پھر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، اور اقتدار جائے گا، آئے گا، پھر کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، ہم واحد انسانیت کا پیغام، اخلاق کا پیغام اور ایک خوبصورتی کا پیغام لے کے آپ کے سامنے ایک پیغام رکھ رہے ہیں۔ اگر میری بات سے کوئی اتفاق کرتا ہے تو کومنٹ باکس کے اندر ایگری ضرور لکھیے گا، اور یہ بات ضرور کہیے گا کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے۔
چاہے اس کا تعلق PMLN کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہو. میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی رکن نہیں ہوں، کوئی ووٹر نہیں ہوں، کوئی سپورٹر نہیں ہوں. اب میں بطور جرنلسٹ آپ کے سامنے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں. اب میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا اٹس ڈیپینڈز آن یو. لیکن اب آپ کو اس بات کو سیریس لینا ہوگا. اب ان باتوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے معاملات کو بہتر کر کے اس ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.